بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسکشن کروں گی۔ یہ ٹاپک آپ کے لیے کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ ٹاپک جو ہے نہایت نارمل ٹاپک ہوگا، ایک کامن ٹاپک ہوگا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان اسٹوڈینٹس کو ہے یہ ٹاپک کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو، آئیڈیا ہو، لیکن آج کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں یہ ٹاپک آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہے، ایف ایس سی پری میڈیکل کا اوور ویو دوں گی، آپ کو اس کی کیریئر اپرچونیٹیز بتاؤں گی، آپ کو اس کے ڈسپلنس بتاؤں گی، آپ کس فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں، آپ کو ٹوٹل میں بتاؤں گی کہ اس میں ٹوٹل کتنے سبجیکٹس ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں، کس طرح آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے، سارا کچھ ایون ایڈمیشن ریکوائرمنٹس تک میں آپ کو سارا کچھ اس کے اندر ایکسپلین کروں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ اس ویڈیو سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ اب ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں میں، اور باقاعدہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایف ایس سی پری میڈیکل وہ اسٹوڈنٹس مینلی کرتے ہیں جنہوں نے میٹرک میں جو ہے وہ بایو سبجیکٹ رکھا ہوتا ہے اپنا۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر کو پریورٹی دی ہوتی ہے، کچھ نے بایو کو، تو یہاں پہ پورا ڈفرینشیٹ آ جاتا ہے بچوں میں کہ وہ اپنی فیلڈ کو یہاں پہ چینج کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کسی دوسرے سے سنا ہے کہ ہماری فیملی میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے جی اب میڈیکل کی میں اسکوپ زیادہ ہے تو اب آپ اپنی فیلڈ چینج کر لو تو اب میڈیکل میں آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا، مکمل طور پہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، دین ہم کسی مین گول کو اچیو کرتے ہیں۔ تو ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، اگر آپ نے میٹرک میں جو ہے وہ بایو کے ساتھ، بایو آپ کا میجر سبجیکٹ تھا، فزکس کیمسٹری کے ساتھ اگر آپ نے بایو پڑھی ہے تو آپ آگے ایف ایس سی پری میڈیکل کر سکتے ہیں۔ اگر جن اسٹوڈنٹس کا سبجیکٹ جو ہے وہ کمپیوٹر تھا، فزکس کیمسٹری اینڈ کمپیوٹر، تو وہ اسٹوڈنٹس آگے ایف ایس سی پری میڈیکل میں انرول نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اپنے مائنڈ کو اس بات کو لے کے فل کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ ایف ایس سی پری میڈیکل وہ اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں جن کے اندر ابیلٹیز ہیں یا ان کا مائنڈ ایسا ہے کہ وہ سائنس اور میڈیسن کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا، ایف ایس سی پری میڈیکل تو وہی بچے کرتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے۔ بیٹا ڈاکٹر تو ایک سیپریٹ چیز ہے، ڈاکٹر تو ایک میجر فیلڈ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ آپ سائنس اینڈ میڈیسن کی فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا جو میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آگے کنٹری، ایون اپنے کنٹری میں ہی یا ابراڈ جا کے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایف ایس سی پری میڈیکل کا پروگرام جو ہے یہ جرنل ایکسپوجر پرووائڈ کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو، یعنی سائنٹیفیکلی بھی آپ کو ایکسپوجر دیتا ہے، یعنی آپ کو اتنا نالج دیتا ہے کہ آپ مکمل طور پہ سائنس اور میڈیسن کی فیلڈ میں جو ہے وہ گرپ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ڈگری جو ہے آپ کا ایک مین انٹری پوائنٹ ہے کہ آپ نے آگے کس فیلڈ کو چوز کرنا ہے۔ اگر آپ ابھی سے یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے آگے کس فیلڈ میں جانا ہے تو ہی آپ آگے اپنے ایم کو اچیو کر سکیں گے۔ اگر ابھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے کون سی فیلڈ لینی ہے، بالکل اس ٹائم کچھ اسٹوڈنٹس یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں بالکل پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن آپ ہی میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ اگر ہم ایف ایس سی پری میڈیکل کریں، ایف ایس سی پری انجینئرنگ کریں، آئی سی ایس کریں یا آئی کام کریں۔ وہ اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا پتہ میں ایف ایس سی پری میڈیکل کر لوں، میرے اتنے مارکس نہ آئیں تو میری ڈاکٹری فیلڈ تو پھر ہوگی نہیں، تو پھر کیا فائدہ میری 2 سال کی اسٹڈی کرنے کا۔ کچھ اسٹوڈنٹس سوچتے ہیں ہم نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر لی ہے تو اب میں اگر ایف ایس سی پری انجینئرنگ کو آگے لے کے چلتا ہوں تو پتہ نہیں کیا میرا اس میں اسکوپ ہوگا، کیا پتہ اس میں مجھے جاب ملے نہ ملے۔ اس طرح کے ملٹیپل کویشچنس جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ آپ کو میں کلیئر کروں کہ صرف ایم بی بی ایس ایک فیلڈ نہیں ہے پری میڈیکل کے بعد، آپ اس کے بعد ملٹیپل سائنس اور میڈیسن کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، جس کے اندر آپ کی کچھ فیلڈ سائنسز کی یہ آ جاتی ہیں، میڈیسن کی فیلڈ آتی ہے، فزیو تھراپی آتی ہے، سرجری آتی ہے، فارمیسی آتی ہے، ایگریکلچر، ڈفرینٹ قسم کی فیلڈز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایون آپ اس کے بعد اگر 2 سال کا ایف ایس سی پری میڈیکل کے پروگرام میں انرول ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ جب یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں تو آپ ان فیلڈز کو اپروچ کر سکتے ہیں، ان فیلڈز میں انرول کر سکتے ہیں۔ وہ فیلڈز غور سے دیکھیے گا، آپ بی ایس مائکرو بایولوجی کر سکتے ہیں، مالیکولر جینیٹکس کر سکتے ہیں، کلوننگ میں جا سکتے ہیں، فوڈ ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں، بایو کیمسٹری میں جا سکتے ہیں، انوائرمنٹل بایولوجی کر سکتے ہیں، ڈی بی ایم کر سکتے ہیں، بایو کیمسٹری کر سکتے ہیں، بایو ٹیکنالوجی کو فالو کر سکتے ہیں، بایو انفارمیٹکس ایک فیلڈ ہے، بیکٹیریولوجی ایک
فیلڈ ہے ایمبریولوجی, پیٹریفیکشن. یہ ڈفرینٹ قسم کی فیلڈز دیکھیں. یہاں پر آپ لوگوں نے ایک مکمل طور پر ڈفرینٹ فیلڈز کو دیکھا. اب یہاں پر آپ کا آئی تھنک ایک مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ صرف یہی فیلڈ نہیں ہے کہ میں MBBS کر لوں, یا موسٹلی جنہوں سے سنا ہوگا BDS کر لو یا فارم ڈی کر لو. فارم ڈی کا مطلب ہے ڈی فارمیسی, وہ ایک میڈیسن کی فیلڈ ہوتی ہے, اس فیلڈ میں چلے جائیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی اسٹوڈنٹس فیلڈ ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو بیسک سائنٹیفک سکلز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے پاس ہونا لازمی ہے. وہ سکلز آپ کو آنی ہے. یہ آپ کے 2 سال, یہ 2 ایئرس جو ہے یہ آپ کی کریم لائف ہے. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتی ہوں کہ یہ 2 سال آپ نے جتنی محنت کرنی ہے نا, انہی 2 سال سے آپ کا فائنل اگلا لائف سٹائل جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. اگر یہ 2 سال آپ دل لگا کے پڑھتے ہیں, اچھے طریقے سے اپنے مارکس کو گین کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں, تو کل آپ ایک زبردست قسم کا لائف سٹائل جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں. آپ کا مائنڈ اگر کسی ایم کو فالو کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ ایک اچھی چیز کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں اگر ہوگا کہ میں نے اپنی FSC پری میڈیکل کے بعد جو ہے میڈیکل میں ڈاکٹر بننا ہے, یا BDS میں جانا ہے, یا MBBS ڈاکٹر بننا ہے, یا کسی بھی اور فیلڈ میں جانا ہے, تو ایک بات یاد رکھیے, جب بھی آپ کسی فیلڈ میں جانے لگتے ہیں نا, تو اس سے پہلے آپ کو اس کا نالج ہونا لازمی ہے. وہ نالج آپ کو کس طرح ملے گا؟ یہ 2 ایئرس کی اسٹڈی سے. یہ جو 2 سال کی FSC پری میڈیکل کی اسٹڈی ہے, آپ جب اس کو اپنے اوپر جو ہے مکمل طور پہ حاوی کریں گے کہ میں نے اس فیلڈ پہ اسٹڈی کرنی ہے اور مکمل طور پہ اس سے اچھے طریقے سے اس پہ اپنی گرپ بنانی ہے, اپنے آپ کو پالش کرنا ہے, کہ کل کو میں ایک کنڈکٹیو اور بہتر لائف سٹائل جو ہے وہ فالو کر سکوں. تو اس کے لیے آپ کو زبردست قسم کی جو ہے وہ تیاری کرنی پڑے گی, اپنا میرٹ اچھا بنانا پڑے گا, انٹری میں اچھے مارکس لینے پڑیں گے, دین فائنل آپ ایک اچھی یونیورسٹی میں جا کر اچھی ڈگری لے سکتے ہیں اور اپنا لائف سٹائل, اپنا فیوچر جو ہے وہ بیٹر وے میں سیکیور کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں جی ٹوٹل کتنے سبجیکٹس ہیں. پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے میں سیپریٹ سبجیکٹس آپ کو بتاؤں گی. ٹوٹل آپ نے جو سبجیکٹس پڑھنے ہیں وہ 6 سبجیکٹس ہوں گے. جی 6 سبجیکٹس ہوں گے. آپ کے 3 کمپلسری سبجیکٹ ہوں گے اور 3 آپ کے سائنس سبجیکٹس ہوں گے. سب سے پہلے کمپلسری سبجیکٹ کی بات کروں, اردو, انگلش, اسلامیہ تھا پارٹ 1 میں پڑھیں گے, اور اس کے ساتھ اگر میں آپ کے جو ہیں وہ سائنسی سبجیکٹ کی بات کروں تو وہ ہیں بایو, فزکس اینڈ کیمسٹری. یہ آپ کے سبجیکٹ ہو گئے پارٹ 1 میں. دین پارٹ 2 میں آپ کے تب بھی 6 ہی سبجیکٹ ہوں گے, لیکن اس میں ڈفرینس کیا ہوگا کہ اسلامیت کی جگہ آپ نے پاک اسٹڈی پڑھنا ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کے 6 سبجیکٹس جو ہیں وہ ہوں گے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں. اب کیریئر آپشنس, مین چیز کہ کیریئر آپشنس ہمارے لیے کیا کیا ہو سکتی ہیں. ہم FSC پری میڈیکل تو کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمارا کیریئر کیا ہوگا؟ تو میں نے بھی آپ کو پیچھے کلیئر کیا, ایک دفعہ اگر آپ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بن کر اس ڈگری میں انرول ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل فیلڈز ہیں. اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کے لیے صرف ایک میجر فیلڈ ہے ڈاکٹر. نو, آپ ڈاکٹر کے علاوہ اور ملٹیپل فیلڈز میں جا سکتے ہیں. لیکن موسٹلی بچوں کی میجر ریزن اس فیلڈ میں آنے کی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگوانا ہے. لیکن ایک بات اسٹوڈنٹ یاد رکھیں, ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لگانے کے لیے آپ کو اس کے لیے فل ہارڈ ورک, فل ڈیووشن کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ویرائٹی آف کیریئرز ہیں جس میں آپ جو ہے اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں آفٹر FSC پری میڈیکل. اس کے لیے آپ کو کور سائنسز پہ جو ہے میجر فوکس کرنا پڑے گا. کور سائنسز مینس فزکس, کیمسٹری, بایو کا جو سبجیکٹ ہے اس پہ بہت زیادہ گرپ رکھنی ہوگی. اگر آپ گرپ رکھتے ہیں دین ہی آپ آگے کسی فیلڈ کو چوز کر سکیں گے. موسٹلی جو ٹیکنیشینز اور ریسرچرز ہیں انہیں اس فیلڈ سے بہت فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس FSC پری میڈیکل کے بعد اگر MBBS نہیں کرتے, BDS نہیں کرتے, فارم ڈی نہیں کرتے, تو وہ آگے جو ہے وہ ٹیکنیشین یا ریسرچ والی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, جس کے اندر ان کو بہت نالج ملتا ہے. اگر ان کے پاس کیمسٹری, بایو اور میتھ کو مکمل طور پہ لے کے چلنے کا جو ہے جواز پیدا ہو جائے تو وہ اس چیز کو بھی لے کے آگے چل سکتے ہیں, کیونکہ ان کی گرپ مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پری میڈیکل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا نرسنگ میں بھی کیریئر ہے اور کلینکل ورک میں بھی. لائک آپ فارمیسی میں جاتے ہیں, اس میں جاب کرتے ہیں, آپ میڈیسن کی فیلڈ میں جاتے ہیں, یہ سب میں کیریئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ملٹیپل آپشنز ہیں آپ کی. آپ بس ایک دفعہ یہ 2 سال اچھے طریقے سے گزار لیں, اچھی طرح اسٹڈی کریں, ایک فلی فوکسڈ جو ہے وہ گرپ رکھیں اپنی اسٹڈی پہ, تو کسی بھی کیریئر آپشن کو آپ چوز کریں گے تو اس میں پھر آپ کو سکسیس ہی ملے گی. میجر سبجیکٹس کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. مین ریکوائرمنٹس انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل کورس کے لیے یہ ہوگی
کہ آپ کے پاس 10 ایئرز ایجوکیشن جو ہے آپ کی لازمی ہو، یعنی 10 سال کی ایجوکیشن اس سینس میں کہ آپ نے میٹرک کیا ہوا ہو جب آپ کسی کالج میں اپلائی کریں گے. آپ کے پاس جو ہے ڈگری جب آپ نے آگے اپلائی کرنا ہے فیسیبلی میڈیکل کے لیے، تو آپ کے پاس ایک اچھی آرگنائزیشن سے ڈگری ہو. ٹھیک ہے، فارن اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ یہی کرائٹیریا کو فالو کریں گے. اور ایڈمیشن جو آپ کا ہوگا وہ میرٹ بیس پہ ہوگا، یعنی آپ کا میرٹ بنے گا باقاعدہ کہ آپ کے میٹرک کے کتنے مارکس تھے، اس لحاظ سے آپ کا میرٹ بنے گا، دین آپ کسی کالج میں جو ہے وہ انرول کر سکیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور کافی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوئی ہوگی. مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کتنی بینیفیشیل تھی. اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی تھمز اپ and do follow my channel and hit the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.